अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सियासी मंजरनामे पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ने वालों का सिलसिला ताहाल जारी, और आज तो उस्मान बुज़दार साहब जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने छोड़ दिया। उनके छोड़ने को इसलिए ज़रा खुसूसी तौर पर ज़्यादा देखा गया क्योंकि उन पर उनकी वज़ारत के दौरान न सिर्फ उनकी अपनी पार्टी उन पर तनकीद कर रही थी, बल्कि उनके सियासी मुखालफिन भी हमेशा तनकीद करते थे। बिल आखिर उन्होंने सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि गुज़िश्ता रात गिरफ्तार हुए, आज एंटी करप्शन कोर्ट ने उन्होंने उस केस से ही उन्हें बरी कर दिया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले तो एक और मुकदमे में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अब आते पंजाब की तरफ, जहां पर इस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत जो है वो उरूज पर नजर आती है। अहम सियासी मुलाकातें नजर आ रही हैं, चाहे वो काफ लीग हो, चौधरी सरवर साहब हो, आसिफ जरदारी साहब हो, या फिर सरदार तनवीर हो, और दीगर रहनुमा, या फिर जहांगीर खान तरीन साहब हों। आखिर कितनी जमातें बनने को हैं, कौन कौन से प्लेयर्स इस वक्त सामने आ रहे हैं, इन्हीं सब पर बात कर लेते हैं। वी हैव इन फोकस विद अस साबिक पंजाब है काफ लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। चौधरी साहब, ये बताइएगा, ये जो मुलाकातें आप लोगों की उरूज पर हैं, काफ लीग में क्या तहरीके इंसाफ के ही लोग शामिल हो रहे हैं? क्योंकि आपने कई बार इसका जिक्र भी किया है कि कई मुनहरिफ अराकीन जो हैं वो राब्ते में हैं और वो टिकट की यकीन दहानी मांगते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने हमेशा से ये बात कही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दरवाज़े जो हैं वो तमाम जमातों के लिए हैं, और ख़ास कर जो लोग जो हैं, मैं जो मुलाकातें करता हूँ, तमाम जो कारकुन हैं ख़ासकर, वो अपनी अपनी सियासी जमातों से मायूस हैं क्योंकि उनको इज़्ज़त नहीं मिलती है। वो समझते हैं कि हम सिर्फ दरियाँ बिछाते हैं, कानवस करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, जेलों में जाते हैं, मुश्किलात का सामना करते हैं, और ना उन्हें इज़्ज़त दी जाती है, ना उन्हें इक़्तिदार में हिस्सेदार बनाया जाता है। तो मैं ये अपने तजर्बे की बात पे ये आपको बात बता रहा हूँ कि ये मैंने नून के दौर में भी एक्सपीरियंस किया और मैंने पीटीआई के दौर में भी एक्सपीरियंस किया कि वर्कर जो है वो सिर्फ जो है काम करने के लिए है। जब भी कभी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो वो भी उनके रिश्तेदारों को जाती है, या फिर वो मंडी में जॉब जो हैं वो सेल हो जाते हैं। अगर कोई और पोस्ट निकलती है तो वो अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं। तो मेरे दरवाजे जो हैं तमाम वर्कर्स के लिए खुले हैं, और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि हज़ारों की तादाद में रैंक एंड फाइल लोग, चाहे वो वकला बरादरी से हैं, नौजवानों से उनका ताल्लुक है, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटी वर्कर सपोर्टर, सब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो वर्कर हैं, आपने कहा तहरीके इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन, वो आपसे टिकट की यकीन दहानी मांगते हैं। तो ये मुनहरिफ मैं पूछना चाहती हूँ, कौन से वाले मुनहरिफ हैं? वो जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज किया कि देखिए, मैं मेरी अर्ज सुन लें। मैंने जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि तमाम सियासी जमातों के लोग हमारी जमात में शामिल हो रहे हैं। हमारा टारगेट जो है कोई एक सियासी जमात नहीं है। और मैं तो वैसे भी सियासी जमातों की जो तोड़ फोड़ है उस पे बिलीव नहीं करता। जो लोग ज़ाहिर है हमारे पास आते हैं और हमारे मंशूर पे, हमारी आइडियालॉजी से इत्तफाक करते हैं और साफ़ सुथरे लोग हैं, यकीनी तौर पर हम उनको अपनी पार्टी में जो है शामिल भी करेंगे और भरपूर तरीके से उनके इलेक्शन जो हैं वो भी लड़ेंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप में से किसी से मुलाकात आपकी हुई या राब्ते बहाल हुए हों? जाहिर है आपकी एक पुरानी जमात थी, आपने वक्त गुजारा है, और उन्होंने भी आने का कहा हो? देखिए, मैं सीनियर लीडरशिप तो तकरीबन अक्सरियत से मेरी टेलीफोन रब्ता और मुलाकातें हुई हैं, लेकिन जो प्राइवेट मुलाकातें होती हैं मेरी कोशिश होती है कि उनको प्राइवेट ही रखा जाए, उनको पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए, क्योंकि ये सारे मेरे साथी हैं, सारे दोस्त हैं, और ख़ासकर मैं जो हमारे कारकुन हैं बेचारे जो मुश्किल सूरत हाल में हैं, उनसे बड़ी हमदर्दी है। एक लोग तो वो हैं जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे, उनको तो कैफरे करदार तक पहुँचाना जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी वर्कर्स हैं जो इन तोड़ फोड़ में मुलव्वस नहीं थे। तो मैंने तो हमेशा जो गवर्नमेंट है उनसे यही कहा है
کہ बेगुनाह लोग जो हैं उनको किसी सूरत भी गिरफ्तार जो है नहीं करना चाहिए। चौधरी साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, एक बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आप मुलाकातें तो आपकी सबसे हैं, चंद प्राइवेट मुलाकातें हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, शाह महमूद कुरैशी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। आप नहीं, आपकी कोई मुलाकात उनसे जेल में नहीं हुई है? नहीं। अच्छा, तो फवाद चौधरी साहब ने भी तरदीद की कि उनकी काफ लीग से या आपसे कोई मुलाकात नहीं हुई है, तो सब जानना चाहते हैं। जाहिर है कि इस बारे में मैं सिर्फ यही कहता हूं कि ना मैं इस मुलाकात की तस्दीक करता हूं ना ही तरदीद करता हूं। अच्छा, तो फिर तस्दीक ही हुई, जब तरदीद ना करें तो तस्दीक ही हो जाती है। अच्छा, तो चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा, ये कहा कि ये सरदार तनवीर इलियास के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, पहले आप बोले फिर वो बोले और फिर कुछ अजीब सा माहौल हुआ कि उन्होंने कहा कि चौधरी सरवर साहब इसको खामखा ट्विस्ट दे रहे हैं। क्या मायने थे? क्या वो क्या शमूलियत चाहते हैं आपकी जमात में, या फिर वो एक नई पार्टी बनाना चाह रहे हैं? देखें जी, ज़ाहिर है कि हर जो सियासतदान है वो सारी अपनी ऑप्शन जो है वो ओपन रखता है। तो मेरे तो और उनकी और चौधरी शुजात साहब की मुलाकात हुई थी। वो हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, हमारे साथी रहे हैं। कश्मीर के हवाले से उनकी भी बड़ी खदमात हैं, मैंने भी कश्मीर इशू पे बड़ा काम किया है। और चौधरी शुजात साहब को वो अपना बुज़ुर्ग भी समझते हैं, उनसे गाइडेंस भी लेते हैं। तो उनसे उस दिन भी मुलाकात हुई। आज फिर सरदार तनवीर इलियास की चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई है। तो उन्होंने उस मुलाकात में ये कहा कि मेरे पास 16-17 जो है MLA हैं आज़ाद कश्मीर में, और 10-15 जो हैं पंजाब के लोग भी हैं, जो इकट्ठे हम शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो चौधरी शुजात साहब ने कहा कि फिर सारे साथियों के एतमाद में लो, तो ये अच्छी बात होगी कि अगर आप सब मिलकर हमारे साथ शमूलियत जो है इख्तियार करें। तो कोई ऐसी गलतफहमी वाली बात नहीं। तो चौधरी साहब, ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर आप कह रहे हैं कि मेरी इत्तलात के मुताबिक, जैसे आपने भी कहा, मैं कह रहा हूँ उन्होंने यही बिल्कुल ठीक, मैं ये कह 16-17 कहा। 2 बलोचिस्तान से भी हमने सुना है उनके साथ हैं, पंजाब से भी अक्सरियत तादाद उनके साथ है। तो ये तो फिर काफ़ी बड़ी तादाद हो जाएगी अगर सब आ जाते हैं काफ लीग में। नहीं जी, मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ी ये तादाद है। लेकिन देखें, ये तो मैं तो उस वक़्त कभी भी, मैं आपने देखा होगा कि मैंने कभी नहीं कहा कि इतने लोग मेरे साथ आ जाएंगे, ये इतना आएंगे। इसलिए कि मैं तो समझता हूँ कि जब लोग हमारे साथ शामिल होते हैं तो मैं उसी वक्त ही कोशिश करता हूँ कि उसी वक्त भी पब्लिक डोमेन में चीज़ों को लाया जाए। कल मैं KPK में था और मुझे बड़ी वहाँ पर सरप्राइज़ टू बी ऑनेस्ट था मेरे लिए, जब मैं वहाँ लोगों से मिला और उन्होंने कहा कि लोगों की जो प्रायोरिटी है खैबर पख्तूनख्वा में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में ज़्यादातर तादाद में लोग जो हैं शामिल होना चाहते हैं। और कल आल पार्टी मुस्लिम लीग के वहाँ पर जो सदर हैं औरंगज़ेब मोहम्मद साहब, जो कि जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था बलोच साहब के मुकाबले में, वो अपने तमाम साथियों के साथ हमारे साथ शामिल हुए हैं। और तकरीबन उनके 8 से 10 हज़ार मेंबरशिप है बलोचिस्तान में। तो उन्होंने अपनी पूरी पार्टी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग में ज़म कर दी है। और वहाँ पर आसिफा सरवर जो कि वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी, उसने भी हमारे साथ शमूलियत इख्तियार की है। वहाँ पर यूथ लीडर हैं सैयद मुनीर आगा साहब, जो कि टिकट होल्डर भी थे, उन्होंने शमूलियत इख्तियार किया। तो ये देखिए, अभी बेशुमार लोग माशाल्लाह तमाम सूबों से अभी आपने खुद कहा कि पार्टियों की टूट फूट के आप बिल्कुल हक में नहीं हैं, लेकिन देखिए टूट फूट भी हो रही है और तमाम तर सियासी जमातों को फायदा भी पहुंच रहा है इससे। देखें, मैं अर्ज़ करूं जी कि जो लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि अगर वो साफ़ सुथरे लोग भी हैं और हम समझते हैं कि उनकी शमूलियत से हमारी पार्टी को तक़वियत जो है वो पहुँचेगी, तो वो यकीनी तौर पर हम अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। आज हमारा एक यूथ स्टार है कामरान उस्मानी, जो कि शाहज़ेब भुक्ती की पार्टी का वो प्रेसिडेंट था पूरे पाकिस्तान का, और उसके हज़ारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में मेंबर हैं। उसने भी आज हमारे साथ शमूलियत इख्तियार किया। तो मैं समझता हूँ कि ख़ासकर ये हमारे जो नौजवान हैं, यूथ हैं, वो एक होप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारी पार्टी जो है
پورا ایک پروگرام دے گی کہ ہم اس ملک Okay. کو بحران جو ہیں ان سے کیسے چودھری صاحب نکالا جا آپ نے سکتا کل ہے۔ پی ڈی ایم کے اوپر بھی بڑی تنقید کی اور کہا کہ معیشت کے حالات دیکھیں اور کس طرح سے وہ اس وقت کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا حصہ تو کاف لیگ بھی ہے نا، اس پوری کوئلیشن گورنمنٹ کا معیشت نہ سنبھل سکی، اس سب کی ذمہ داری آپ لوگوں نے بھی اٹھانی، اکیلی نون نے نہیں اٹھانی۔ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح سوال جو ہے وہ کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ میں جب پارٹی میں آیا تھا تو ہماری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ میرے آنے سے پہلے پی ڈی ایم کا حصہ تھے، تو چونکہ پارلیمانی پارٹی ہے، میں ایک جمہوری آدمی ہوں، اگر ہماری پارلیمانی پارٹی میں اس وقت 4 ممبر ہیں تو میں ان پہ اپنی کوئی چیز جو ہے امپوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور یہ بات کہوں گا کہ پی ڈی ایم جو ہے ملک کے معاشی جو حالات ہیں ان کو صحیح سمت میں لگانے میں بالکل ناکام ہو گئی ہے۔ غریب آدمی جو ہے اس کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ مہیا نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملنے بند ہونے سے بے روزگاری کا شکار ہو گئے ہیں، ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، ڈالر آسمان سے باتیں کر رہا ہے، تو یہ جو ملک کے مسائل ہیں ان کو یہ حل کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں، تو میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں جی بہت ایکسیلنٹ یہ حکومت چل رہی ہے۔ اچھا چودھری سرور صاحب یہاں پر ایک چھوٹی سی پہلے بریک لے لیتے ہیں، پھر یہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ ویلکم بیک۔ چودھری سرور صاحب سابق گورنر پنجاب اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے چیف آرگنائزر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ چودھری سرور صاحب یہ فرمائیے گا کہ کاف لیگ کیونکہ آپ نے کہا لوگ شمولیت بھی اختیار کر رہے ہیں، کیا اتحاد الیکشن ہو سکتا ہے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب سے بڑے اچھے تعلقات چودھری شجاعت کے بھی ہیں، تو خیال یہی کیا جاتا ہے کہ کاف لیگ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا کاف لیگ سوچ رہی ہو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق ہو۔ دیکھیں کچھ بھی کہنا جو ہے اب قبل از وقت ہے، اس کے لیے پارٹی میں مشاورت کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میری سوچ یہ ہے کہ ہمیں الیکشن جو ہے بحیثیت پارٹی اپنا الیکشن جو ہے لڑنا چاہیے، ہم اپنا مینیفیسٹو جو ہے لے کے آئیں گے، اپنا منشور لے کے آئیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس ملک میں ہیلتھ سسٹم کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور جو سب سے بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سیاسی جماعتوں کا جو بھی حکومت آئے وہ ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے، ملک میں جزا اور سزا کا نظام نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ٹاپ پرائرٹی پہ یہاں پر لیگل ریفارمز کمیٹی بنا دی ہے، جس میں ملک کے پی ایچ ڈی ان کرمنالوجی، پی ایچ ڈی ان لا، پی ایچ ڈی ان شریعہ، ریٹائرڈ ججز، ریٹائرڈ بیوروکریٹس کمیٹی کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک جامع پلان دیں گے کہ اس ملک میں پولیس ریفارمز کیا کرنی ہے، اس ملک کی پراسیکیوشن کو بہتر کیسے کرانا ہے، جوڈیشری میں ریفارمز کیسے لے کے آنی ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹ کس طریقے میرٹ پہ ہونی چاہیے۔ اوکے، جو آپ نے عدل انصاف کا ذکر کیا، پولیس کا ذکر کیا، میں نیکسٹ اسی پہ آ رہی تھی۔ چودھری شجاعت صاحب کی جماعت میں ظاہر ہے آپ چیف آرگنائزر کی حیثیت سے ہیں، اور کل رات انہی کے خاندان کے چودھری پرویز الہی صاحب کو گرفتار کیا، آج رہا ہوئے، پھر دوبارہ ایک مقدمے کے اندر گرفتار ہو گئے، ان سب معاملات پہ چودھری شجاعت صاحب کنسرنڈ ہیں یا رفٹ اتنی زیادہ وائڈ ہو چکی ہے کہ اس پر کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے؟ میری اس سلسلے میں چودھری شجاعت صاحب سے کسی قسم کی بھی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ان کا فیملی کا معاملہ ہے، اس لیے میں کبھی بھی میں فیملی جو ہیں ان کو جوڑنے پہ تو بلیو کرتا ہوں، توڑنے پہ بلیو نہیں کرتا، اس لیے میں ان معاملے میں کوئی کامنٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو لیکن ایز اے سیاسی ورکر آپ کیا سمجھتے ہیں جس حساب سے مخالفین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جس انداز میں کیا جا رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے چودھری صاحب؟ دیکھیں جب تحریک انصاف کی حکومت جب کہ میں ان کا گورنر تھا تو جب اس وقت تو حالات بہت مختلف تھے، اب تو نیب کی ریفارمز ہو چکی ہیں، نیب لاز میں تبدیلی آ چکی ہے، اب کسی بھی ایکیوز کو 14 دن سے زیادہ آپ جو ہے حراست میں نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اس وقت تو لوگ 1 سال 2 سال جو ہے بغیر کنوکٹ ہوئے جیلوں میں تھے۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف جو
جو افیون کا کیس جو ہے وہ بنایا گیا تھا، تو میں نے تو اس وقت بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پارٹی میں 18 مہینے پہلے سینئر لیڈرشپ کو یہ کہا تھا کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ ہم نے جو وکٹمائزیشن کی سیاست شروع کی ہے، تو میں بھی یہ جو ہمارا رویے ہیں، ہم سب جو ہیں، میں جیلوں میں جاتے آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا اور وہی ہو رہا ہے۔ اور اب میں پی ڈی ایم سے بھی یہی کہتا ہوں کہ جب وہ وکٹمائزیشن کر رہے تھے تو میں حکومت میں ہوتے ہوئے اس کی مخالفت کرتا تھا، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں ہاں جن لوگوں کے کرپشن کے کیسز ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، تفتیش۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں پر عدالتوں میں اتنے سکم ہیں، ایک عدالت ادھر دے دیتی ہے اپنا ضمانت، دوسری ادھر دیتی ہے، اور لوگ شامل تفتیش نہیں ہوتے، کیس جو ہیں 2 3 سال چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو کرپشن کے چارجز ہیں ان کی تحقیق ہونی چاہیے اور ان کو تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو انوسنٹ ظاہر کر کے بھرپور طریقے سے سیاست میں حصہ لیں۔ تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کا آپ نے ذکر کیا، ظاہر ہے آپ قریب بھی تھے، گورنر بھی تھے ان کے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی بہت بڑی ان سے غلطی ہو گئی ہے، یا کیا ایسی غلطی ہو گئی ہے جس سے اب باتیں -1 تک آ گئیں؟ دیکھیں، غلطی تو نہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اور بہت سی غلطیاں جو ہیں وہ تو عمران خان صاحب نے قبول بھی کی تھیں، لیکن دیکھیں ویسٹ کی جو سیاست ہے، اگر لیڈر ایک غلطی کرتا ہے تو اس کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہو گئی، دوسری غلطی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ کیسے لیڈر ہیں جو غلطی کرتے ہیں، آپ گھر جائیں، اب ہمیں نیا لیڈر چننا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی ایسی پالیسی بنانی ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے ایم این ایز کو، اپنے ایم پی ایز کو، اپنی پارٹی کے کارکنوں کو کسی مصیبت میں، امتحان میں نہیں ڈالنا، اور کنفرنٹیشن کی سیاست سے ہمیشہ ان کو دور رکھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 1 سال کا جو بیانیہ تھا آرمی کے خلاف، اور اس کے نتائج جو ہیں 9 مئی کو ہم نے دیکھ لیے ہیں، اور اب وہ بیچارے کارکن جو ہیں وہ بری طریقے سے اس چیز کو بھگت رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا چودھری صاحب کہ آپ نے کہا کہ لیڈرز تبدیل کر دیے جاتے ہیں ویسٹ میں دوسری غلطی کے اوپر، یہاں یہ کون سی سیاسی جماعت کو اتنی سپیس دی جاتی ہے کہ آپ خود چوز کر لیں دوسرا؟ پارٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں، توڑ دی جاتی ہیں۔ دیکھیں، یہاں تو پارٹیاں نہیں ہیں، یہ تو کلٹ پالیٹکس ہے۔ یہاں تو جو لیڈر کہتا ہے اس کے فالوور کہتے ہیں کہ دن ہے، وہ کہتے ہیں دن ہے، رات ہے تو وہ کہتے ہیں رات ہے، اور یہاں پر اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس لیے مجھ جیسے شخص کا ان پارٹیوں میں گزارا بہت مشکل ہے، اور یہ سچی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج تحریک انصاف جن مشکلات کا شکار ہے، دیکھیں ایک وقت ایسا تھا کہ نون کی ساری لیڈرشپ جیلوں میں تھی، کچھ ایگزائل میں تھے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جیلوں میں تھی، اور اوپن جو تھا چائس تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ لیکن جو غلطیاں اس وقت ہوتی تھیں، اب ان کو وہ غلطیاں نظر آ رہی ہیں جب یہ پارٹی کو لال تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، سیاست چھوڑ رہے ہیں۔ تو اگر یہ اس وقت جب خان صاحب غلطیاں کر رہے تھے تو اس وقت ان کو کرٹیسائز کرتے، اس وقت ان کو کہتے کہ اس سے ہماری پارٹی کا نقصان ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے بھی کیسز ہیں خان صاحب جن میں جو انوالو ہیں، تو وہ نہ پھر وہ جو ہے القادر ٹرسٹ والا کیس ہونا تھا، نہ توشہ خانہ والا کیس ہونا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اگر سمجھدار لوگ جو ہیں ان کے مشیر ہوتے، اور نااہل، انکمپیٹنٹ، سیلفش، کرپٹ لوگ جو اراؤنڈ جمع ہو گئے تھے، جو اپنے فائدے کے لیے ان کو غلط مشورے دیتے تھے، اس کے نتائج جو ہیں انفارچونیٹلی اب لیڈر آف تحریک انصاف بھگت رہے ہیں۔ چودھری صاحب، پھر اس سے ایک سوال بنتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نااہل، کرپٹ، اور جیسے خوش آمدی تھے ان کے ارد گرد تھے، کیا انہوں نے بھی، کیونکہ سب نے تقریباً اب چھوڑ دیا ہے پی ٹی آئی، کچھ سیاست چھوڑ رہے ہیں، کچھ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، کچھ عہدے چھوڑ رہے ہیں، ان میں سے کسی سے آپ کا رابطہ ہوا ہے یا خود کیا ہو انہوں نے کہ وہ اب دوسری جماعت میں فنکشن کرنا چاہتے ہوں؟ دیکھیں، میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ میری بات چیت تو سب کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میری
جو ہیں سیٹیں پنجاب میں پاکستان میں کم ہو جائیں، لیکن جو بھی لوگ میرے ساتھ ہیں جو پارلیمنٹ میں جائیں، ہم صاف ستھرے لوگوں کو لے کے جائیں جو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں، سیاست کو عبادت سمجھیں اور سیاست کو تجارت نہ بنائیں۔ ایک سوال آخری میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی چودھری صاحب، کیونکہ چودھری شجاعت صاحب نے تو بڑا کیٹیگورکلی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو کل عدم قرار دے دینا چاہیے ہے، ان پر پابندی عائد کر دینی چاہیے، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں ان کا بیان جو تھا وہ میرا خیال مس انٹرپریٹ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے عوام ان کو بین کر دیں گے۔ دیکھیں میری جو ذاتی رائے ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے برطانیہ میں پولیٹکس کی ہے، وہاں پر جو برٹش نیشنل پارٹی ہے وہ بہت ہی ریشسٹ اور فاشسٹ پارٹی ہے، لیکن میں نے اس پر بھی پابندی لگانے کی مخالفت کی تھی۔ میرے مقابلے میں برٹش نیشنل پارٹی نے الیکشن لڑا تھا اور ان کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان میں جنہوں نے جرم کیا ہے، جنہوں نے قانون کو توڑا ہے، یقینی طور پر ان کو سزا ہونی چاہیے، لیکن سیاسی پارٹی ٹی ایل پی پہ جب تحریک انصاف نے پابندی لگانے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت بھی میں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ تو میں ذاتی طور پر کسی بھی سیاسی پارٹی جو ہے اس کو کالعدم قرار دینے اور اس پر پابندی لگانے کی حمایت جو ہے نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ چودھری محمد سرور صاحب، چیف آرگنائزر پاکستان مسلم وقاف اور سابق گورنر پنجاب، ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ پنجاب میں جوڑ توڑ کی سیاست عروج پر ہے اور جب سے آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہیں تو سب کی نظریں مرکوز ہیں کہ آخر پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح کی ڈیلنگ ویلنگ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ان فوکس ہیں ہمارے ساتھ سید نیئر حسین بخاری صاحب، سابق چیئرمین سینٹ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور ظاہر ہے کہ زرداری صاحب کے سے قریب بھی ہیں اور اس تمام جوڑ توڑ کی سیاست میں اس وقت پیش بھی ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ نیئر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کیا ڈیفرنس ہے، آپ لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ٹوٹ پوٹ سے؟ ہر الیکٹیبلز آپ لے رہے ہیں، سدرن پنجاب میں آپ زیادہ مستحکم ہوتے نظر آ رہے ہیں، اسی طرح سے جیسے 2018 میں تحریک انصاف الیکٹیبلز کو اپنے جھنڈے پہنایا کرتی تھی، اب آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، فرق تو کوئی نہ ہوا۔ شکریہ۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست کی بنیاد تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1967 میں لاہور میں رکھی، پنجاب میں رکھی، اور 70 کے الیکشن میں پنجاب سے سب سے زیادہ سیٹس پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی۔ ایون 77 میں دیکھ لیں، آپ 88 میں دیکھ لیں، جس کو مینیج کیا گیا الیکشنز کو، اور ایک نعرہ لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو میجورٹی سے محروم کیا گیا، لیکن پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے، جو کامن آدمی ہے، وہ بالکل پیپلز پارٹی کی پالیسی سے متفق تھا، اور آج بھی جو لوگ واپس آ رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی وابستگی پہلے بھی رہی۔ پھر وہ آج وہ ضرور یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پچھلے 50 سال میں پرفارمنس کیا رہی، جمہوریت کے لیے ان کی جدوجہد کیا رہی، انہوں نے قربانیاں کتنی دیں، اور وہ فیوچر میں کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اصل میں پالیٹکس میں ہمیشہ ہوپس ہوتی ہیں، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹیبلز کو بھی ہوپس ہے اور عوام کو بھی ہوپس ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے اس ملک کی عوام کو ڈیلیور کرے گی۔ تو سر یہ ہوپس صرف عوام اور الیکٹیبلز کی چھوڑیں، میرے خیال سے سیاسی جماعتوں کی بھی بنی ہے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، ورنہ تو آپ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ آنے والے انتخابات تک ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس وقت تو یہ تھا نا تمام جماعتیں مل کر شاید پی ٹی آئی کے خلاف لڑیں تو کچھ آپ کو کچھ پائی چارٹ میں سے کچھ اچھا مل سکتا ہے۔ اب تو لائک اٹس اے گڈ فیلڈ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ان کو سامنے رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کو خاصی اسٹرینتھ اور سپورٹ مل رہی ہے۔ یہ بہت سارے لوگ جو ہے ماضی میں جن کی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی سے رہی ہے، کسی کے والد کی رہی ہے، کسی کے بھائی کی رہی ہے، کسی کی اپنی رہی ہے، ہمارے ساتھ وہ منسلک رہے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو ویلکم بھی کر رہے ہیں واپس پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ قیادت پہ اعتماد کا اظہار، اگر وہ میری قیادت پہ جناب آصف علی زرداری پہ صاحب پہ اور جناب بلاول بھٹو صاحب پہ وہ اعتماد کرتے ہیں، ہماری پالیسیز پہ اعتماد
सकते हैं, तो हमारे फोर्स में आ रहे हैं, तो अगला इलेक्शन इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक, अपनी मैनिफेस्टो के मुताबिक कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, तो बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि ये तो बात हो गई सदर्न पंजाब में, तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आप बना रहे हैं। व्हाट अबाउट सेंट्रल पंजाब एंड अदर एरियाज ऑफ पंजाब? क्या काफ लीग के साथ किसी किस्म के इलेक्शन इत्तेहाद पे बात हो रही है? कत्ल नहीं थी, हम तो इलेक्शन इत्तेहाद पे किसी से हमारी बात नहीं हो रही। और सेंट्रल पंजाब में हमारे जो ऑफिस बेरर्स हैं वो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के साथ, अवाम के साथ वो राब्ते में हैं। और होपफुली नियर फ्यूचर हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और इस हवाले से जॉइनिंग्स भी इन प्रोसेस में है, हमारी नेगोशिएशन जारी हैं। अच्छा, पंजाब में और बुखारी साहब सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी कोई पीपल्स पार्टी सोच रही है किसके साथ की जाए? अभी तक नहीं, इट इज प्री मैच्योर सो फार। अभी तक तो हम अपने पार्टी इंडिविजुअली अपने एफर्ट्स कर रही है। अगर किसी ने सीट एडजस्टमेंट करने की कोई बात की तो वो फिर ऑब्वियसली हमारी क़यादत से बात करेगा, कोई प्रपोज करेगा, फिर हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड करेगी कि हमें सीट एडजस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। तो वो जो चौधरी शुजात साहब से जो मुलाकात जरदारी साहब की, वो किस हवाले से? फिर देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा दूसरे पॉलिटिशियंस को इज्जत और एहतराम देते हैं। और चौधरी साहब की वो उनकी सेहत भी अच्छी नहीं, वो बीमार हैं, तो उनको उस हवाले से उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। उनकी खैरियत दरियाफ्त करने जा रहे हैं। तो जब पॉलिटिशियंस मिलते हैं तो पॉलिटिकल डिस्कशंस होती है, लेकिन ये इसको आप प्रिज्यूम कर लें या अज्यूम कर लें कि जी शायद कोई इलेक्शन अलायंस की बात है, तो ये कतई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है वो ही हमारा पॉलिसी साथ अदारा है। अच्छा। उसमें चेयरमैन साहब बैठते हैं, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बैठते हैं, बाकी लीडरशिप बैठती है। वी टेक अ डिसीजन। लेकिन इस पे आई डोंट थिंक सो कभी आप ये अज्यूम कर लें कि शायद कोई इलेक्शन अलायंस की बात हो रही है। ये उनकी खैरियत दरियाफ्त करने आसिफ अली जरदारी साहब जा रहे हैं चौधरी शुजात साहब के पास। अब आ जाते हैं आज की सियासत पर। आपने अभी इलेक्शन मैनेजमेंट का जिक्र किया, मैनेज किया गया था एक इलेक्शन, आपने जिक्र किया 2018 के हवाले से भी आप लोगों की शिकायत हैं। इस वक्त जो माहौल है, क्या आपको नहीं लगता कि अब भी आने वाले इलेक्शन के लिए बड़ी मैनेजमेंट हो रही है? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मैनेजमेंट को देखा। इवन इन 1970 आई टेल यू, उस वक्त भी मैनेजमेंट की गई हमारे खिलाफ। लेकिन हम समझते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और जमहूरियत के इदारों के इस्तेकाम के लिए बिल्कुल पाकिस्तान, और आज भी हम समझते हैं कि लोगों को आज़ादाना तौर पे अपनी राय का हक जो है इस्तेमाल करने की इजाज़त होनी चाहिए। और इसीलिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा कि सिस्टम की कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो स्ट्रेंथन हो पाकिस्तान में। अच्छा, तो बुखारी साहब इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे, वक्त से ही होते नजर आ रहे हैं? अब हमारी तवक्को तो यही है, हमें उम्मीद भी यही है कि इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस है उस पे मुताबिक अक्टूबर में, जब ये 5 इयर्स टर्म पूरी हो, देन नेक्स्ट 60 डेज इलेक्शन हो जाने चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वाज़े मौक़िफ़ -1 फार्मूला के हवाले से हमेशा रहा है कि आप लोग इस चीज़ में कभी यकीन नहीं रखते। इस वक्त ये साफ नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के -1 उस पर अप्लाई करने की फुल कोशिश है, तो क्या आप सपोर्ट करते हैं अब इसको? देखिए जी, हम तो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को और पॉलिटिकल पार्टीज को बाय फोर्स एलिमिनेट करने के हक में कभी भी नहीं है। हम तो समझते हैं ये प्रोसेस है और इसको पब्लिक की डोमेन है, और पब्लिक ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेप्ट भी करे और रिजेक्ट भी करे। लेकिन आप ये देखें कि जो पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रेंथन किया गया 2013 में, बल्कि 2011 ऑनवर्ड ये पॉलिटिकल पार्टी ये जो थी ये बिल्ट कैसे हुई, फिर 13 में इनकी क्या सूरत हाल थी, फिर 18 में क्या सूरत हाल हुई, तो वो अपनी पॉलिसीज को सस्टेन नहीं कर सके, वो अपने बंदों को अपने साथ रिटेन नहीं कर सके। तो ये तो नेग्लिजेंस, कोताही, मैं नालायकी तो फिर उस लीडर की है ना, कि जो अपने साथ बंदे नहीं रख सका और आज उसको छोड़ कर जा रहे हैं। नहीं तो लेकिन -1 तो नहीं होना चाहिए ना, अगर लोग छोड़कर भी जा रहे हैं तो।
تو -1 میں ہم بھی بلیو نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی پبلکلی اس کے جو لیڈرز اس کے ساتھ تھی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ -1 ہوگا. سیکنڈلی اگر کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے, کسی کی کنوکشن ہو جاتی ہے جو پاکستان کے لینڈ آف دی لا اس کو وائلیٹ کرتا ہے, تو آبویسلی اس میں کنوکشن ہوتی ہے, تو دین ہی از نو مور ان دی پالیٹکس. اچھا, اب یہ آج جس طرح سے یہ ساری پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, جس طرح سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, بہت کم لوگ یہ یقین رکھ سکتے ہیں جو سیاست کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب بڑا آرگینک ہے, لوگ خود چھوڑ کر جا رہے ہیں. جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. آج دیکھیں کہ چودھری پرویز الہی کو اینٹی کرپشن نے بری ہی کر دیا ہے اس کیس سے. تو مطلب آپ حکومت میں بخاری صاحب یہ آپ لوگوں پر بھی آئے گا کہ اگر جبر ہے, کل رات کو جبران ناصر کو ابڈکٹ کیا گیا, کیوں کیا گیا, کس نے کیا, پتہ نہیں چلا. سو یہ کون سی جمہوری روایات ہیں؟ دیکھیں بالکل جبران ناصر کے بارے میں نے پڑھا, اس میں سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ایکشن بھی لے رہی ہے. جبران ناصر صاحب کی جو ان کو کسی نے اغوا کیا اس کے بارے میں سندھ گورنمنٹ نے کوگنیزنس لیا ہوا ہے, اور وی سرٹنلی فیل کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں پاکستان میں ہر شخص کے ارسپیکٹو وہ کس سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ہے اس کو تو انشور کرنا چاہیے. اور ہم تو جبر اور کورشن میں بلیو نہیں کرتے کہ پالیٹکس میں وہ ہونا چاہیے. نہیں تو یہ تو ہو رہا ہے نا بخاری صاحب, آپ بلیو کریں نہ کریں, کیا سیاسی مخالفین کو نہیں اٹھایا جا رہا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مخالفین کو اٹھانا یہ مسائل کا حل نہیں ہے. سیاست ایک والنٹریلی ہر شخص کرتا ہے, اور آج جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں ہم کو جبر کے ذریعے تو ان کو قتل نہیں لے رہے, وہ تو اپنی مرضی سے میں رجوع کرتے ہیں, یا ہمارے لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں یا دیگر. لیکن یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو, یہ ایک تو وہ اوپنلی آ کے کہتے ہیں جی ہم پہ جبر نہیں ہے, اگر کوئی ہڈن چیز ہے تو دے شوڈ کم آؤٹ ود دیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن ہمیں گارنٹی کرتا ہے ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اچھا, تو کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں بخاری صاحب؟ آخر لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس سب جوڑ توڑ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اچھی پوزیشن بن جائے گی الیکشن کے بعد پنجاب میں, کیونکہ آپ پر یہ کرٹیسزم ہے نا کہ پنجاب سے تو پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہی ہو چکی ہے. نہیں یہ دیکھیں بائی ڈیزائن اور بائی انجینئرڈ الیکشنز ہمیں نکالا گیا. ہم سمجھتے ہیں ہمارا بیس آج بھی پنجاب میں موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والا مینیفیسٹو ہے وہ پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو پبلک کو اٹریکٹ کرے گا, اور پبلک جو ہے دے ووٹ فار پاکستان پیپلز پارٹی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا شیئر جو ہے پنجاب میں انشاءاللہ ضرور حاصل کریں گے. انجینئرز آپ کے ساتھ ہیں یا انجینئرز اب ہیں ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتے؟ یہ انجینئرز ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں رہے. اچھا, صحیح. بہت بہت شکریہ نیئر حسین بخاری صاحب فار پارٹیسپیٹنگ ان فوکس. یہاں پر ایک چھوٹے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے گزشتہ رات جو خبر آئی, یعنی ممتاز لائر اور سماجی کارکن جبران ناصر صاحب کی ابڈکشن کے حوالے سے. ان کی اہلیہ منشا پاشا صاحبہ نے ویڈیو پیغام دیا جو کہ سوشل میڈیا پر تھا, اور اس کے بعد سے نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ آج پورے دن ہم نے دیکھا کہ اس پر کافی احتجاج بھی کیا گیا ہے. بالآخر کیس بھی رجسٹر ہو گیا ہے. آخر جبران ناصر صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کون اٹھا کر لے کر گیا, کس قسم کے خدشات کا انہوں نے اظہار کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اور اب جو کیس رجسٹریشن کے وقت بھی میں نے سنا ہے کہ مشکلات درپیش ہوئی تھیں. انہی کی اہلیہ منشا پاشا صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. منشا, ایگزیکٹلی کیونکہ ویڈیو پیغام میں آپ نے کافی باتیں کہیں اور وہ ایف آئی آر بھی سامنے آ گئی ہے, لیکن آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں گے کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا, اور کیا ان کو لے جانے سے پہلے کسی قسم کی کوئی بات کی جا رہی ہو ان افراد کی طرف سے جو آپ نے بتایا ہے؟ کیا وہ انہیں گرفتار کرنے کا کہہ رہے تھے یا خاموشی سے بس لے کر جا رہے تھے؟ نہیں, نہ گرفتار کرنے کی کوئی بات ہوئی تھی, نہ کچھ ایسی انڈیکیشن تھی, اور نہ ہی کوئی خاموشی سے لے کے گیا ہے, بلکہ بہت ہی زیادہ وائلنٹلی لے کے گئے ہیں. اگر آپ مین روڈ پہ 2 گاڑیاں
ایک ویگو جیسی بڑی گاڑی اور ایک سلور کرولا آپ کو آگے سے اور پیچھے سے انٹرسپٹ کر کے آپ کو آلموسٹ کریش کرا کے جو ہے لین میں 15 افراد جو ہے پسٹلز اور آٹومیٹک کے ساتھ اگر اتریں گے تو پھر نہ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی سائلنٹلی خاموشی سے اٹھا کے لے گئے، کیونکہ آگے پیچھے کافی لوگ جو ہے وہ شوق میں اور کافی جمع بھی ڈر بھی رہے تھے، لیکن پھر جیسے وہ لے کے چلے گئے تو کچھ لوگ آئے بھی مدد کرنے کے لیے. تو یہ کوئی خاموشی سے نہ لے، جو بھی لے گیا ہے کوئی خاموشی سے نہیں لے گیا ہے. لیکن آئی ووڈنٹ سے کہ اس سے پہلے کوئی ایز سچ اس قسم کی بات ہوئی تھی یا کوئی ایسی انڈیکیشن تھی. کسی قسم کی کسی خدشے کا بھی اظہار نہیں کیا تھا جبران ناصر صاحب نے؟ نہیں، اس قسم کی کوئی پرومیننٹ یا کوئی وہ نہیں کوئی خدشہ اظہار کیا تھا انہوں نے. اوکے. اور تھریٹس کا بھی آپ کو علم ہے کہ کوئی تھریٹس تھی ان کو؟ کس قسم کی تھریٹ؟ دیکھیں جو میرے شوہر ہیں نا وہ ان کو تو مجھے لگتا ہے ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی کی طرف سے تو تھریٹ آتی ہی ہے، کیونکہ جس نوعیت کا ان کا کام ہے اور جس قسم کا کی وہ جن چیزوں پہ وہ آواز اٹھاتے ہیں، وہ تو آج ایک بات بولتے ہیں تو 10 لوگ جو ہے وہ جن کے خلاف وہ بات ہوتی ہے یا جن کو لگتا ہے کہ ان کے پاؤں پہ کچل رہے ہیں تو وہ تو ناراض ہوتے ہی ہیں. تو ناراضگی میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں آن لائن بھی، اور آپ بھی خود دیکھتی ہوں گی کہ کتنی باتیں ہوتی ہیں. تو اس قسم کی تھریٹس کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو وہ تو جو بھی ایک پرومیننٹ فگر ہوتا ہے اس کے لیے تو ایوری ادر ڈے. بٹ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سم ادر کائنڈ آف تھریٹ دین نو. اوکے. آلرائٹ. منشا یہ بتائیے گا کہ ایف آئی آر کیونکہ اب تو مقدمہ درج ہو گیا ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا تھا آپ کو؟ جی ہمارا ایکچولی کل رات جو جبران کو لے کے گئے ہیں میرے سامنے، اس کے بعد سے ہی ہم نے آبویسلی سب سے پہلے یہی کوشش کی تھی کہ ہم ایف آئی آر درج کریں. وہ آئے، انہوں نے انسپیکٹ بھی کیا، انہوں نے میرا پورا بیان بھی لیا گھر پہ. پھر انہوں نے جا کے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں پہ اس کو ابڈکٹ کیا تھا جبران کو، گاڑی کا بھی معائنہ کیا، بکاز ہماری گاڑی کو بھی ظاہر سی بات ہے جو ہے اس کے اندر آئی، اس کی چوٹیں لگی ہوئی ہیں، گاڑی کو باڈی ڈیمیج کی ہوئی ہے 2 طرف سے. تو وہ سب معائنہ کر کے وہ گئے اور کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی بھجواتے ہیں آپ کو یہ وہ. انہوں نے نہیں بھجوائی. پھر ہم خود تھانے گئے تقریباً رات کے 1-2 بجے. تو انہوں نے ایف آئی آر تو چھوڑے، جو ہم نے اپلیکیشن دی تھی اس کی بھی ریسیٹ دینا جو ہے نا گوارا نہیں سمجھا، اور ان سے کافی دیر بحث و مباحثہ ہمارا ہوتا رہا. ہم ان سے جو ہے درخواست کرتے رہے کہ آپ ذرا دیکھ لیں، کر لیں، ہمیں ایک دے دیں ہماری جو اپلیکیشن ہے اس کی سبمیشن کی ریسیٹ دے دیں، کچھ ہمیں ایکنالجمنٹ دے دیں، جو انہوں نے نہیں کیا. پھر آج تقریباً دوپہر 2 بجے بہت ساری منتیں کرنے کے بعد جو ہے یہ ایف آئی آر درج کی گئی. اتنی آپ کو مشکلات ہوئی ایک ایف آئی آر رجسٹر کرانے میں ریگارڈنگ یور ہسبینڈ جن کو ابڈکٹ کیا گیا ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آس پاس کے دکان والے بھی کافی ڈر رہے تھے، یعنی کہ ایسا وقت نہیں تھا کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ بالکل سنسان وہ علاقہ ہو، رائٹ؟ نہیں، بالکل سنسان تو علاقہ نہیں ہے، کیونکہ آئیڈیل بیکری کے آگے کا ہی علاقہ ہے اسٹریٹ پہ کراچی کے، اور ایک طرف گھر بھی ہیں، دوسرے طرف دکان بھی ہیں، اور بینک کے جو ہیں وہ برانچز بھی ہیں. تو یہ کوئی ایسا کوائٹ علاقہ تو نہیں ہے کہ کوئی بڑی کوئی سنسان سی جگہ ہے. بالکل صحیح. گھر کے آگے پیچھے گارڈز بھی ہوتے ہیں، لوگ اپنے جانوروں کو واکس پہ بھی لے جا رہے ہوتے ہیں. ایک ریزیڈینشیل بٹ ویری پاپولر ریزیڈینشیل ایریا جہاں پہ آگے پیچھے کمرشل ایسپیکٹ بھی ہیں. ایبسلیوٹلی. اور آپ نے کہا انہوں نے اس جگہ کو انسپیکٹ بھی کیا، آپ کی گاڑی کے اوپر بھی جو چوٹیں، یعنی کہ اس کا مطلب زور آزمائی والی بات کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ بالکل اٹ واز لائک کلوز ٹو اے کریش. یہ بتائیے گا سندھ حکومت اس سب میں کہاں ہے منشا؟ کیا انہوں نے آپ کی رابطہ کیا ہو خود؟ انہوں نے کہا مطلب اس میں پورا مدد کیا ہو کہ ایک ایف آئی آر ہی درج ہو جائے اور سم تھنگ؟ سوری، کس نے مدد کی ہو؟ سندھ حکومت نے. دیکھیں مجھ سے ڈائریکٹلی کسی نے ایز سچ کال کر کے یا ڈائریکٹلی انہوں نے مجھے نہ کیا، نہ میں نے ایکسپیکٹ کیا، کوائٹ فرینکلی، بیکاز جبران از اے سٹیزن آف دس کنٹری. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ، نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ ان کو کوئی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ملے. لیکن جو ایک انسانی حقوق ہیں کہ بھائی آپ کو اگر اٹھا کے لے گئے ہیں تو ایک ایف آئی آر درج کرانا تو ہر انسان کا حق ہے. وہی میں نے ایکسرسائز کیا جو کہ نہیں ہوا.
اس کے بعد obviously ہمیں آج خبریں ملی ہیں کہ سندھ حکومت کی طرف سے بھی نوٹس لیا گیا ہے اس بات کا، لیکن جو بھی لیا ہے انہوں نے خود سے لیا ہے، نہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کوائٹ فرینکلی، اور نہ میں نے ان سے کیا۔ ہم دعا گو ہیں کہ جلد سے جلد جبران ناصر صاحب بازیاب ہو جائیں اور ان کا پتہ چل جائے، لیکن بڑی عجیب سی بات ہے، واٹ ان آئرنی، کہ جو شخص، جو سماجی کارکن، جو لائر انہی سب چیزوں کے خلاف اور بہت ساری جو زیادتیاں ہوتی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، آج وہ اس کا خود شکار ہوا ہے۔ اور ان کی اہلیہ نے بتایا کہ ایک FIR رجسٹر کرانے میں جس دقت کا انہوں نے سامنا کیا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس حد تک جاتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جبران ناصر صاحب ریلیز ہو جائیں۔ That's all for today۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔